بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جہانگیر پوری میں بھی گھروں کو گرایا جانے لگا، سپریم کورٹ نے ڈیمولیشن پر روک لگائی، جمعرات کو سنوائی ہوگی۔ برندا کرت آرڈر لے کر مقام پر پہنچی، راہل گاندھی نے کہا ریاست کی نگرانی میں غریبوں اور مائنارٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماریوپول سٹیل پلانٹ میں چھپے ہوئے یوکرینی سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے کی ڈیڈ لائن نظر انداز کر دی، کہا تیسرے ملک بھیجا جائے۔ 50 لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز یوکرین سے فرار ہوئے، یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ۔ ڈونباس میں زبردست لڑائی جاری۔ بلنکن نے کی محمود عباس اور یائر لاپڈ سے بات چیت، کہا فلسطینی اور اسرائیلی خون خرابے کا چکر ختم کریں۔ اسرائیل مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتیوں کے ذریعے آگ سے کھیل رہا ہے، اکرم صبری کی وارننگ۔ سعودی عرب اور اتحادی اسرائیل کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے ہیں، عبد الملک الحوثی کا خطاب۔ جولیان اسانج کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، لندن عدالت کا فیصلہ، معاملہ برطانوی وزیر داخلہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل اور فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ خون خرابے کا چکر ختم کریں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب حالیہ دنوں میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان زبردست تناؤ پیدا ہوا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپڈ کے ساتھ فون پر الگ الگ بات چیت کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو اسرائیل، غزہ اور مغربی کنارے میں وائلنس کا چکر ختم کرنا چاہیے، حد سے زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اور ایسی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے جن سے تناؤ بڑھتا ہو۔ اسرائیلی وزیر نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو یروشلم میں عبادت کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل کی کوششوں کے بارے میں بتایا۔ جمعے کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 152 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ یائر لاپڈ نے اس گڑبڑ کے لیے سینکڑوں اسلامی انتہا پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف محمود عباس نے بلنکن سے کہا کہ اسرائیلی فورسز اور یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں بے رحمانہ حملے کیے اور اسرائیل نے فلسطینی شہروں اور دیہاتوں میں دراندازی کی، جس کے نتیجے نکلیں گے۔ پیر کو بلنکن نے جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی سے بھی فون پر بات چیت کی تھی اور امن کوششوں کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ مسجد اقصی میں نمازیوں کے خلاف اسرائیل کی یک طرفہ کارروائیاں خطے میں امن کے امکانات کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ شاہ عبداللہ نے UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریس سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے OIC، یونائیٹڈ نیشنز اور دنیا کے بڑے اداروں سے کہا ہے کہ وہ مسجد اقصی میں نمازیوں کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کو روکیں۔ کوالالمپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ وہ الگ الگ ملکوں کے فارن منسٹر سے بات چیت کریں گے تاکہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ کارروائیوں سے روکا جائے۔ مسجد اقصی کے امام و خطیب اکرم صبری نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل مسجد اقصی پر حلہ بولتے ہوئے آگ سے کھیل رہا ہے۔ ایک بیان میں اکرم صبری نے کہا کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کے تعلق سے اسرائیلیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی نہیں بلکہ پورے عربوں اور پورے مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے تمام عربوں اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس مقدس مقام کی حفاظت میں اپنا حصہ ادا کریں۔ ایران نے مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے موریتانیہ کے وزیر خارجہ محمد سالم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسجد اقصی میں رمضان کے دوران صہیونیوں کی زیادتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ فلسطینی مسلم ملکوں کی مدد سے اپنے تاریخی حق حاصل کریں گے۔
रशिया की तरफ से यूक्रेन के सिपाहियों को मारियोपोल में हथियार डालने के लिए दी गई ताज़ा डेडलाइन खत्म हो गई है। यूक्रेन के सिपाही मारियोपोल के एक स्टील प्लांट में छुपे हुए हैं। मॉस्को चाहता है कि वो बंदरगाही शहर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल ले। रशिया ने आलमी मयार वक्त के मुताबिक 11 बजे का वक्त दिया था, लेकिन यूक्रेन ने हथियार डालने के बारे में कोई इशारा नहीं दिया। बीबीसी और दूसरे मीडिया इदारों को भेजे गए एक वीडियो में यूक्रेनी फौज के एक मेजर ने कहा कि उनके सिपाही हथियार नहीं डालेंगे और इस मामले में एक तीसरे मुल्क जाना चाहेंगे। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मारियोपोल की सूरत हाल बहुत नाजुक है। यूक्रेन ने मारियोपोल से सिविलियंस को बाहर निकालने के लिए शुरुआती समझौते किए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को मज़ीद हथियार भेजना मगरबी ताकतों की अखलाकी जिम्मेदारी है। यूक्रेन की फोर्सेस मारियोपोल में मुज़ाहमत कर रही हैं। रशिया की फोर्सेस इस दौरान मारियोपोल के करीब एक शहर ज़पारिज़ोपा में आगे बढ़ना चाहती हैं। ईस्ट यूक्रेन में रशिया के हमले जारी हैं। यूक्रेन की फोर्सेस ने डोनबास में रशिया के कई हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। सिर्फ क्रेमिनिया शहर ऐसा है जहां यूक्रेन की फौजों ने अपना कंट्रोल खोने का इकरार किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईस्ट यूक्रेन के लुहांस्क में एक गैस पाइपलाइन को शलबारी में नुकसान पहुंचा। डोनबास इलाके में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, बल्कि लड़ाई तेज़ हो गई है। यूक्रेन के निकोलाव टाउन में कई धमाके हुए और सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं। यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के सफीर ने रशिया से कहा है कि वो लड़ाई 4 दिन के लिए रोकने की एंटोनियो गुटेरेस की अपील पर तवज्जो दे ताकि इंसानी मदद पहुंचाई जा सके और सिविलियंस को बाहर निकाला जा सके। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ यूएन डिप्टी हाई कमिश्नर ने सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से कहा कि वो यूक्रेन में जुनूनी जंग को ख़त्म कराए। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि जंग शुरू होने के बाद से 5 मिलियन से ज़्यादा लोग यूक्रेन से फरार हुए हैं। रशिया ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बातचीत को नुकसान पहुंचा रहा है। फिनलैंड की पार्लियामेंट नाटो में शामिल होने के बारे में गौर कर रही है। इस मसले पर पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही है। रशिया ने यूरोप के मजीद 21 सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। इससे पहले यूरोपीय मुल्कों ने भी ऐसा ही कदम उठाया था, जिसका जवाब देते हुए रशिया वैसी ही कार्रवाई कर रहा है। कनाडा ने पुतिन की बेटियों पर नई पाबंदियां लगाई हैं। इसके अलावा कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि यूक्रेन के लिए मज़ीद हथियार भेजे जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भी यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। ये इमदादी पैकेज पहले दी गई मदद के अलावा होगा। इस दौरान बाइडेन ने एक सवाल पर कहा कि वो नहीं जानते कि क्या वो यूक्रेन का दौरा करेंगे। यमन के हूसी लीडर ने कहा कि यूएई, बहरीन और सऊदी अरब उन लोगों से नफरत करते हैं जो इसराइल के दुश्मन हैं। हूसी लीडर ने कहा कि ये तीनों मुल्क नहीं चाहते कि मुस्लिम दुनिया में अमन कायम हो, इसीलिए साजिशें करते हैं। अब्दुल मलिक अल हूसी ने सना से टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए कहा कि बहरीन के अल खलीफा और यूएई के अल निहान हुक्मरान और आल सऊद ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नाम पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए हैं। उनका मानना है कि अगर वो वाशिंगटन और तेल अवीव की गुलामी करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हूसी लीडर ने कहा कि ये मुल्क जारे ताकतें हैं। वो मुस्लिम दुनिया में अमन इस्तेहकाम नहीं चाहते, बल्कि वो अपने पैसे, अपने मीडिया और अपने सियासी असर और रसूख के जरिए गद्दारी के बीज और इख्तिलाफात के बीज बो रहे हैं। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। बरतानिया की अदालत ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया। इस मौके पर असांज के हामी लंदन की अदालत के बाहर जमा हुए। इस अदालत ने हुक्म जारी किया कि ऑस्ट्रेलियाई शहरी को अमेरिका के हवाले किया जाए ताकि वहाँ वो 10 साल पहले खुफिया दस्तावेजात सामने लाने के सिलसिले में जासूसी के इल्ज़ामात का सामना कर सके। अब यह हुक्म बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल के पास जाएगा, जो फैसला करेंगी कि क्या असांज को अमेरिका के हवाले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में घरों को गिराने की मुहिम के मामले पर सुनवाई करते हुए स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के सामने एक सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने यह मामला पेश किया। दवे ने अपनी हंगामी दरखास्त में कहा कि जहांगीरपुरी में गैर दस्तूरी और गैर मजाज डिमोलिशन हो रहा है, जहां हाल ही में फिरके वाराना झड़पें हुई थीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुक्म दिया कि स्टेटस को बरकरार रखा जाए। इस मामले पर जुमेरात को सुनवाई होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जहांगीरपुरी इलाके में नाजायज कब्जों के खिलाफ ये मुहिम शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद घरों को गिराने की कार्रवाई रोकी गई।
جیسے ہی بلڈوزرز کے ذریعے دکانوں اور دوسرے ڈھانچوں کو گرانے کا سلسلہ شروع کیا گیا، سپریم کورٹ نے پیٹیشن پر کارروائی کرتے ہوئے حکم جاری کیا، لیکن حکم کے تقریباً 2 گھنٹے بعد تک ڈیمولیشن جاری رہا۔ میئر راجہ اقبال سنگھ نے بتایا کہ انہیں اب تک حکم نہیں ملا ہے۔ اس دوران ایک مسجد کی گیٹ اور بعض دکانوں کو گرایا گیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ سی پی آئی ایم لیڈر برندا کرت سپریم کورٹ کے حکم کی نقل لے کر علاقے میں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر پوری کے عوام سے ہماری درخواست ہے کہ وہ امن برقرار رکھیں۔ شانتی سے رہے، بلڈوزر یہاں رک چکا ہے اور اگلے سپریم کورٹ کی آرڈرز کی وہ انتظار کرے۔ اس لیے جہانگیر پوری کے نواسیوں سے میرا یہی اپیل ہے، سب شانتی بنائے رکھے، سدبھاو بنائے رکھے۔ بلڈوزر رک گیا ہے اور سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق جہانگیر پوری میں پچھلے ہفتے ہنومان جینتی کے دوران فرقہ وارانہ جھڑپیں ہوئی تھیں۔ ان جھڑپوں میں 9 لوگ زخمی ہوئے تھے، جن میں 8 پولیس والے شامل تھے۔ اب تک گڑبڑ کے سلسلے میں 25 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں 5 کے خلاف نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش اور بعض دوسری ریاستوں میں بھی فسادات کے بعد ایسی ہی کارروائیاں کی گئی تھیں اور پتھر مارنے کے ملزمین کے گھر گرائے گئے تھے اور اسے غیر قانونی ڈھانچوں کو گرانے کا عمل قرار دیا گیا تھا۔ اس پالیسی کے خلاف جمعیت العلماء سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ جمعیت العلماء کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ملک کے عدالتی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ریاست کی نگرانی میں جہانگیر پوری میں غریبوں اور مائنورٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران جہانگیر پوری جھڑپوں کے سلسلے میں 2 اہم ملزمین دلشاد اور گلی کو 3 دن کی پولیس حراست میں دے دیا گیا۔ کرونا وائرس کے کیسز پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ ایک ایکسپرٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وائرس پھیلنے کی شرح، جسے آر ویلیو کہا جاتا ہے، 3 مہینوں میں پہلی مرتبہ 1 کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ اس دوران وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 186 کروڑ 90 لاکھ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2000 سے زیادہ ڈیلی کووڈ کیسز پائے گئے۔ اس کے علاوہ اسی مدت کے دوران 40 جانیں گئیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا، مغل پورہ، حیدرآباد۔ جہانگیر پوری میں بھی گھروں کو گرایا جانے لگا۔ سپریم کورٹ نے ڈیمولیشن پر روک لگائی۔ جمعرات کو سنوائی ہوگی۔ برندا کرت آرڈر لے کر مقام پر پہنچی۔ راہل گاندھی نے کہا ریاست کی نگرانی میں غریبوں اور مائنورٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماریوپول سٹیل پلانٹ میں چھپے ہوئے یوکرینی سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے کی ڈیڈ لائن نظر انداز کر دی۔ کہا تیسرے ملک بھیجا جائے۔ 50 لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز یوکرین سے فرار ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی رپورٹ، ڈونباس میں زبردست لڑائی جاری۔ بلنکن نے کی محمود عباس اور یائر لاپڈ سے بات چیت۔ کہا فلسطینی اور اسرائیلی خون خرابے کا چکر ختم کریں۔ اسرائیل مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتیوں کے ذریعے آگ سے کھیل رہا ہے۔ اکرم صبری کی وارننگ۔ سعودی عرب اور اتحادی اسرائیل کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہے ہیں۔ عبد الملک الحوثی کا خطاب۔ جولیان اسانج کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ لندن عدالت کا فیصلہ، معاملہ برطانوی وزیر داخلہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔